ایک کن سے لمحوں میں زندگی سنور جاتی ہے۔ بے شک محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ بے اولاد جوڑوں کو تانا نہ دیا کریں، کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہترین انسان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ فجر گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ ظہر آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر کتنا تجھے پھنسا دیا۔ دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ عصر دیکھ آ گئی نماز عصر، توانائی لے کر، قوت ہے اس میں، تو ادا کر۔ تندرست ہے تو آج یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے تو سجدوں کی لذت دیا کر۔ مغرب چل دیا آفتاب اب غروب ہونے کو، نماز مغرب ہے اب شروع ہونے کو۔ ختم ہو گیا تیری زندگی کا ایک اور دن، چلا گیا ہے یہ بھی ہاتھ سے تیرے نیکیوں کے بن۔ عشاء اب تجھے چاہیے رات میں سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے، اپنی زندگی کھونے سے پہلے۔ پائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں، ملے گا قرار تیرے دل کو اس کی فکر میں۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ میں غریب نہیں امیر ہوں، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا فقیر ہوں۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ذوق و شوق سے قرآن کریم کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تلاوت میں دل لگے، جب دل اٹھ جائے تو اس کو بند کر دو۔ صبر اس طرح کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت و جہنم میں جانے سے پہلے ظلم کا بدلہ دیا اور لیا جائے گا۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حاجت مند اور شرعی طور پر مستحق زکوٰۃ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ بھائی بہن بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی چچا پھوپھی خالہ ماموں ساس سسر داماد وغیرہ میں سے جو ضرورت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، البتہ درج ذیل رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول یعنی جس کے پیدا ہوا ہو، ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ، سوتولی ماں اصول میں داخل نہیں، لہٰذا اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فروع یعنی اولاد، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ طلاق کے بعد بھی جب تک عدت نہیں گزر جاتی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تربوز کو توڑ کر رس نکل رہا ہے، کپاس کو کھولو تو ریشے نکل رہے ہیں، گلاب کے قریب جاؤ تو خوشبو آ رہی ہے، اور گندم سے انسان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں۔ زمین سے صرف ایک دو چیزیں نکلتی تو انسان کی زندگی نہ صرف مشکل ہو جاتی بلکہ انسان بور بھی ہو جاتا، لیکن یہ قسم قسم کے رنگ کے کس ذات کی قدرت کا مظہر ہے؟ بے شک وہ عظیم رب اکیلا اللہ ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نہ تو گلاس ایک قطرے سے بھر جاتا ہے اور نہ ہی انسان ایک لفظ سے ناراض ہو کر چھوڑ جاتا ہے۔
اصل کہانی کے پیچھے کہانیوں کا لگا ہوا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہر ناراضگی وہ نہیں ہوتی جو ظاہر کی جاتی ہے۔ سوچا تمہاری شکایت کروں رب سے، پھر یاد آیا مانگا بھی تو اسی سے تھا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ محبت اور عبادت میں قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو نیت ٹوٹ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ آئیے ایک دعا مانگے، جانے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار سے لگا دے، آمین۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں بلکہ افسوس کہتے ہیں۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا کہیں ممکن ہی نہیں۔ دیکھ لی تیری ایمانداری اے دل، تو ہے میرا اور فکر تجھے کسی اور کی ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کھو دو گے۔ اللہ پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، وہ جلد تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہتے۔ اب سمجھا ماں سچ کہتی تھی کہ سوچیں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ زندگی امتحان لیتی ہے پر چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔